السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں بیوی کے حقوق، یعنی شوہر کو، ہسبینڈ کو کیا مہیا کرانا چاہیے اپنی بیوی کو، یعنی بیوی کے حقوق ادا کرنا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہیں، جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی کوئی عادت پسند بھی ہوگی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت کی تمام عادتیں خراب ہی ہو، بلکہ اس میں سے کچھ اچھی، کچھ بری، ہر قسم کی عادتیں ہوگی۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی صرف خراب عادتوں کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ خراب عادتوں سے نظر پھرا کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کرے۔ بہرحال اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے اوپر لازم قرار دیے ہیں، لہٰذا ہر مرد پر ضروری ہے کہ آنے والے جو حقوق ہیں ان کو سمجھیے۔ نمبر 1، ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ ایک فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے، پہننے اور رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے، اور ہر وقت اس کا خیال رکھے، یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی، اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہیں، اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ نمبر 2، عورت کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر اس کے بستر کا حق ادا کرتا رہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں، مگر کم سے کم اس قدر تو ہونا چاہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے اور وہ ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق ادا نہیں کرتے، وہ حقوق العباد یعنی بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اگر خدا نہ کرے شوہر کسی مجبوری سے اپنی عورت کی اس حق کو ادا نہ کر سکے، تو شوہر پر لازم ہے کہ عورت سے اس کے اس حق کو معاف کرا لے۔ بیوی کے اس حق کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بارے میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت زیادہ عبرت خیز و نصیحت آمیز ہے۔ منقول ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رعایا کی خبر گیری کے لیے شہر مدینہ میں گشت کر رہے تھے۔ اچانک ایک مکان سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے تو ایک عورت یہ شعر بڑے ہی دردناک لہجے میں پڑھ رہی تھی، یعنی خدا کی قسم، اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا تو بلا صبح اس چارپائی کے کنارے
जुम्बिश में हो जाते। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह की तहकीकात की तो मालूम हुआ कि औरत का शोहर जिहाद के सिलसिले में अरसाई दराज से बाहर गया हुआ है और ये औरत उसको याद करके रंजो गम में ये शेर पढ़ती रहती हैं। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि फ़ौरन ही आपने तमाम सिपाह सालारों को ये फरमान लिख भेजा कि कोई शादीशुदा फौजी 4 माह से ज़्यादा अपनी बीवी से जुदा न रहे। नंबर 3, औरत को बिला किसी बड़े कसूर के कभी हरगिज़ ना मारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स औरत को इस तरह ना मारे जिस तरह अपने गुलाम को मारा करता है, फिर दूसरे वक्त इससे सोहबत भी करे। हाँ, अलबत्ता अगर औरत कोई बड़ा कसूर कर बैठे तो बदला लेने या दुख देने के लिए नहीं, बल्कि औरत की इस्लाह और तंबीह की नीयत से शौहर इसको मार सकता है, मगर मारने में इसको पूरी तरह ध्यान रहे कि उसको शदीद चोट या जख्म ना पहुँचे। फ़िक़ह की किताबों में लिखा है शौहर अपनी बीवी को 4 बातों पर सज़ा दे सकता है। नंबर 1, शौहर अपनी बीवी को बनाव सिंगार और साफ़ सफाई का हुक्म दे, लेकिन फिर भी वो फुहड़ यानी मेली कुचली बनी रहे। नंबर 2, शौहर सोहबत करने की ख्वाहिश करे और बीवी बिला किसी उज़्र शरई मना करे। नंबर 3, औरत हैज़ और जनाबत से गुस्ल न करती हो। नंबर 4, बिला वजह नमाज तर्क करती हो। इन 4 सूरतों में शौहर को चाहिए कि पहले बीवी को समझाए, अगर मान जाए तो बेहतर है, वरना डराए धमकाए। अगर इस पर भी ना माने तो इस शर्त के साथ थोड़ा बहुत मानने की इजाज़त है कि मुंह पर ना मारे, हल्का फुल्का सा डराए। नंबर 4, मियाँ बीवी की खुशगवार ज़िंदगी बसर होने के लिए इस तरह औरतों की मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना ज़रूरी है। इसी तरह मर्दों को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखे, वरना जिस तरह मर्द की नाराज़गी से औरत की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, इसी तरह औरत की नाराज़गी भी मर्दों के लिए वबाल जान बन जाती हैं। नंबर 5, मर्द को चाहिए खबरदार कभी भी अपनी औरत के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्न जमाल या उसकी खूबियों का जिक्र न करे, वरना बीवी की फ़ौरन ही बदगुमानी और ये सुबह हो जाएगा कि शायद मेरे शौहर का उस औरत से कोई साठ गांठ है। नंबर 6, मर्द बिलाशुबा औरत पर हाकिम है, लिहाजा मर्द को ये हक हासिल है कि बीवी पर अपना हुक्म चलाए, मगर फिर मर्द के लिए ये ज़रूरी है अपनी बीवी से किसी ऐसे काम की फरमाइश न करे जो उसकी ताकत से बाहर हो या वो काम उसका इंतहाई नापसंद हो। नंबर 7, मर्द को चाहिए कि औरत की गलतियों पर इस्लाह के लिए रोक टोक करता रहे, कभी सख्ती और गुस्से के अंदाज में और कभी मोहब्बत और प्यार और हंसी खुशी के साथ भी बातचीत करे। नंबर 8, शौहर को ये भी चाहिए कि सफ़र में जाते वक्त अपनी बीवी से इंतहाई प्यार व मोहब्बत के साथ हंसी खुशी से मुलाकात करके मकान से निकले और सफ़र से वापस होकर कुछ न कुछ सामान बीवी के लिए ज़रूर लाए, कुछ ना हो तो कुछ खट्टा मीठा ही लेते आइए। नंबर 9, औरत अगर अपने मायके से कोई चीज़ लाकर खुद बनाकर पेश करे तो मर्द को चाहिए कि अगरचे वो चीज़ बिल्कुल ही घटिया दर्जे की हो, मगर इस पर खुशी का इजहार करे। नंबर 10, औरत अगर बीमार हो जाए तो शौहर का ये अखलाकी फरीजा है कि औरत की गमख्वारी और तीमारदारी में हरगिज़ कोई कोताही ना करे, बल्कि अपनी दिलदारी व दिलजोई और भाग दौड़ से औरत के दिल पर नक्श बिठा ले कि मेरे शौहर को मुझसे बहुत मोहब्बत है। नंबर 11,
شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات اس کے سپرد کرے تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کرے۔ نمبر 12، عورت کا اس کے شوہر پر حق یہ بھی ہے کہ شوہر عورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسرے کے سامنے نہ بیان کرے، بلکہ اس کی راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہیں جو اپنی بیوی کے پاس جائے، پھر اس کے پردے کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسرے کی نگاہوں سے رسوا کرے۔ یعنی کہ بیوی کی اگر کوئی بات ہے، سیکریٹ بات ہے، کوئی راز ہے، تو اپنے دوستوں کو یا رشتہ داروں کو نہ بتائے۔ نمبر 13، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچلے گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ اچھے کپڑوں میں آئے اور اچھے لباس میں آئے۔ نمبر 14، عورت کا اس کے شوہر پہ یہ بھی حق ہے کہ شوہر عورت کی نفاست اور بناؤ سنگار کا سامان یعنی صابن، تیل، کنگھی، مہندی، خوشبو وغیرہ فراہم کرتا رہے، یعنی ان کو دیتے رہے تاکہ عورت اپنے آپ کو صاف ستھری بنا کر رکھ سکے۔ نمبر 15، شوہر کو چاہیے کہ معمولی بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر الزام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 16، اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہ کرے، بلکہ اپنے غصے کو ضبط کرے۔ غصہ اتر جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچے، پانی پیے، پھر اس کے بعد سوچے، لوگوں میں مشورہ لے کر یہ غور کرے کیا میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر بناؤ اور نباہ کی کوئی شکل نکل آئی تو ہرگز طلاق نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق بالکل ایسے حالات میں دینا چاہیے کہ اب بالکل بن نہیں پا رہی ہیں تب، لیکن اس سے پہلے اب غور کر کے سوچے سمجھے اور کبھی بھی طلاق ایسا کوئی شبد نہیں نکالے اپنے منہ سے۔ نمبر 17، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے۔ نمبر 18، اگر بیوی کے کسی قول و فعل، بدخوئی، بد اخلاقی، سخت مزاجی، زبان درازی وغیرہ سے شوہر کو کبھی کچھ اذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو چاہیے کہ صبر و تحمل برداشت سے کام لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 19، شوہر کو چاہیے کہ عورت کے اخراجات کے بارے میں بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرے۔ اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے۔ نمبر 20، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے، بلکہ کبھی والدین، رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے۔ اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور پڑوسنوں سے بھی ملنے جلنے پر پابندی نہیں لگائے، بشرط کہ ان عورتوں کے میل جول سے کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ان عورتوں کے میل ملاپ سے بیوی کے بد چلن اور بد اخلاق ہو جانے کا خطرہ ہے تو ان عورتوں سے میل جول پر
پابندیاں لگا دینا ضروری ہیں اور یہ شوہر کا حق ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ہماری مسلم بہنیں اس کورس کو زیادہ سے زیادہ جوائن کرے، مسلم گائیڈ چینل کا سپورٹ کرتے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔